بیت طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم السلام اللهم صل على محمد وآل محمد سلام سب دو جہاں کے لیے جس کا خالق بھی ہے انہیں کے بان بھی اور درود و سلام اللهم صل على محمد وآل محمد تک پہنچا دیا جیسا کہ پہنچانے کا حق تھا اذان گرامی قدر خشوع کی سانسیں ہیں اور ہمیں خداوند عالم نے کتنا خوش نصیب بنایا ہے دنیا ہمیں رونے والا کہتی ہے لیکن اگر ہماری خوشیوں کا حساب کیا جائے تو بے شمار خوشیاں ہمیں عطا کی ہیں جہاں ہماری شہادتیں ہیں وہاں ہماری ولادتیں ہیں اور جب ولادتیں اپناتے ہیں بالکل ویسے ہی کہ فضائل میں مسائب ہیں مسائب میں فضائل ہیں میں اور آپ جس در سے جڑے ہیں یقین جانیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ آج ہر اتوار کو یہ مومنین کا خاص جسے کہتے ہیں گروہ مل بیٹھ کر اپنے وقت کے امام کو پکارتا ہے یہ کتنا بڑا توسل کا ایک ذریعہ ہے اچھا توسل خدا سے اور خدا کے ولیوں سے ہے لیکن اس وقت تک یہ درجہ قبولیت تک نہیں پہنچتا جب تک مومن دوسرے مومن سے توسل نہ کرے میری اور آپ کی عبادتیں مقبول اس وقت ہوتی ہیں بارگاہ خداوندی میں کہ ہر وہ عبادت جو مومن کو مومن سے قریب کر دے سبحان اللہ خدا اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے لاکھ اس میں کمیاں صحیح میری اگر فردہ نماز ہے تو کوئی گارنٹی نہیں لیکن اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہو تو گارنٹیڈ ہے کہ قبول ہو گئی کیونکہ خدا چاہتا یہ ہے کہ دین اس لیے آیا تھا کہ تم آپس میں جڑ جاؤ جہاں جہاں عبادت انسانوں کو مومنین کو مسلمانوں کو جوڑے گی سمجھ لیجئے کہ دین اسلام قائم ہے اور جہاں اس میں رخنا نازی ہو رہی ہے سمجھ لیجئے کہ دین سے حق سے دور ہو گئے تو میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج میں اور آپ اپنے 11ویں امام حضرت امام حسن سما کی خدمت میں اور آپ ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں کہ مولا آپ کے والد بزرگوار کی آج تشریف آوری کے ایام میں جو کہ 10 یا 8 ربیع الثانی تاریخ ملتی ہے لیکن عزیزان ہر امام کا سلسلہ عجب ہے خدا کہتا ہے کہ اللہ و رسول ولی الامر منکم کی اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی اور ولی الامر کی اطاعت کا لفظ زائد میں ایک دفعہ ہے مزاج خدا بھی ایک ہے اللہ کی اطاعت کی جائے اچھا اطاعت رسول کی کرنی ہے اطاعت اولی الامر کی کرنی ہے درجہ ایک ہے ایک لفظ کا آنے کا مطلب یہ ہے کہ جس ایک کی بھی اطاعت کرو گے در حقیقت اللہ کی اطاعت اچھا اولی الامر منکم کہ تم میں سے جو اولی الامر ہو اس کی اطاعت کرو دنیا میں کتنے دھوکے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو کتنے انجیکشنز لگائے ہیں ایک سونے کا انجیکشن یہ تھا کہ اولی الامر وہ ہوتا ہے جو حاکم وقت ہوتا ہے جب تک ہم تمام مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں جب تک تمہارے لیے خلیفہ رہے تو اولی الامر تم نے اس عنوان سے مانا جب معاملات بگڑے اور ہوتے ہوتے بنو امیہ آ گئے یزید جیسا خبیث الدہر بھی آ گیا پھر بنی امیہ کے بعد بنی عباسی آئے اور پھر آنے کے بعد کتنے ظلم ڈھائے گئے پھر اس کے بعد معاملات پلٹے تو ایک خلیفہ گری کا ایک خاص کانسیپٹ اس دنیا میں رہا اور جو خلافت عثمانیہ کے حوالے سے تک رہا تو اس وقت تک تو جب تک خلیفہ کے عنوان سے کوئی شخصیت رہی تو اولو الامر
مسلمانوں کے لیے رہے، لیکن کاش دنیا سمجھ لیتی۔ آج ہم سوال کرتے ہیں تمہاری نگاہ میں اولو الامر کون ہے؟ وہ حاکم جو ظالم ہو، وہ حاکم جس کا دین سے کوئی راستہ نہ ہو، کوئی سبیل نہ ہو، ہم اس کو اولو الامر قرار دیتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے؟ اولو الامر وہ ہوتا ہے جو خدا کے امر سے، اس کے امر سے، وہ مجھے علامہ طالب جوہری ایک درود پڑھ دیں گے۔ کچھ مجالسیں اور جملے ایسے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں کہ خدا ان کی رجا بلند کرے، کہنے لگے کہ دیکھو خداوند عالم نے فطرت میں رکھا کہ دو قطرے آب کو آپس میں قریب لے رکھو، اس کو لا آف افینٹی کہتے ہیں، تو پانی کے قطرے آپس میں فوراً مل جاتے ہیں، اور یہ مل کر چلنا قطروں کا اتنا باعث رحمت ہے کہ پانی جو آسمان سے قطروں میں برستا ہے اور زمین پر آ کر جب مل جاتا ہے تو مل کر چلتا ہے، اور مل کر اگر نہ چلے تو پہاڑوں سے دریا نہ بنے، دریاؤں سے سمندر نہ بنے۔ تو قطروں کا آپس میں ملنا خدا نے فطرت میں رکھا ہے، یہ خدا کا امر ہے کہ جو پانی کے قطرے ہوں آپس میں مل کے چلے۔ یہ میرے آپ کے نلکوں میں جب پانی آتا ہے اس لیے آتا ہے کہ پانی مل کر چلتا ہے۔ اگر مل کے نہ چلے تو زندگی اپنی حیات چھوڑ دے۔ اب کہا کہ دیکھو پانی کی فطرت ہے مل کر چلنا۔ اگر پہچاننا چاہو کہ خدا کے بنائے ہوئے اولو الامر کون ہوتے ہیں، دیکھو جب آواز آئی ہے موسیٰ گھبراؤ نہیں، عصا مارو، وہ پانی جو مل کے چلتا تھا وہ پانی جدا ہوا۔ بتایا کہ اگر اولو الامر وہ ہوتا ہے جو حکم الہی سے فطرت کو کھینچے، درود پڑھ دے محمد۔ ہر وقت کا اولو الامر خدا کی طرف سے متعین، اور اس کی قوتیں کیسی ہیں۔ اب میں سارے بیچ کے درجے چھوڑ رہا ہوں، آ جائیے امام وقت جس کا تذکرہ ابو ہاشم روایت کرتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام، اچھا یہ ذہنوں میں رہے کہ میرے امام کا 28 سال کا کل حیات ہے، اور اس 28 سال میں جو کام رسول کی حدیث میں اپنے تمام معین کردہ 12 اماموں کے فضائل بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، علماء تشریف رکھتے ہیں، تصحیح کریں گے اور بعد میں ہم ہدایت بھی دیں گے۔ عزیزان، یہ حدیث لوح کہلاتی ہے جس میں رسول خدا نے اپنے تمام آئندہ آنے والے اماموں کا تعارف کرایا، فضائل بھی بتائے ہیں، مسائل بھی بتائے ہیں، اور فضائل کی منزل پہ آ کر امام حسن عسکری کے لیے فرمایا کہ وہ میرا بیٹا ہادی ہوگا کہ جو لوگوں کو میرے رستے پر لائے گا اور ہدایت کرے گا۔ اور کہا عجب جملہ ہے، اور کہا کہ جس کے دل میں خدا نے میرے علم کو معجزن فرمایا۔ اب اس 28 سال میں امام حسن عسکری سے جو روایات ملتی ہیں وہ قدر بہت کم ہیں جو روایات آپ کو دیگر ائمہ اور بالخصوص امام جعفر صادق علیہ السلام، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں امام سے جو روایات ہیں وہ بہت تعداد میں ملتی ہیں، لیکن امام حسن عسکری کی اتنی تعداد نہیں ملتی ہے۔ 28 سال کا سفر، لیکن بات یہ ہے، چلے میں پہلے آپ کو اس واقعہ سنا دوں پھر آخر میں نکتہ دوں گا۔ مجھے جب بھی جاوید بھائی دکھتے ہیں تو مجھے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا درود پڑھتے پر محمد
کوئی نہ کوئی جملہ ان کی محبت ہے آپ کے لیے حوالے کروں گا اسی حوالے سے، لیکن یہ بات سن لیجئے گا، ابو ہاشم کہتے ہیں کہ میں امام کے ساتھ گویا سفر میں ساتھ جا رہا تھا۔ اب دیکھیے وقت امام اولو الامر کیسا ہوتا ہے، امام کے ساتھ جا رہے ہیں، کہتے ہیں میں ساتھ ساتھ امام کے ساتھ جا رہا تھا، سواری میں سوار تھا، اپنی ایک سوچ میں گم تھا کہ جو ادھار میں نے لیا، دیکھیے عزیزان، یہ جو دل میں جو میرے اور آپ کی حاجتیں ہیں، وقت کا امام کیسے جانتا ہے۔ رستے میں خیال آ رہا تھا کہ جو اتنا قرض میں نے لیا ہوا ہے، یہ قرض کیوں کر ادا ہو سکے، مسلسل سوچ رہا تھا۔ اگر امام نے اس کے چہرے پہ نگاہ ڈالی اور ہاتھ کے اشارے سے وہ جو گھڑی ہوتی ہے جس سے جانوروں کو ہنکایا جاتا ہے، امام تھوڑا سا جھکے اور جھکنے کے بعد زمین پر ایک نشان یا خط بنایا اور کہا ابو ہاشم اترو، اتر کے اس کو اٹھاؤ اور اٹھانے کے بعد چھپا دو۔ ابو ہاشم اپنی سواری سے اترے تو دیکھا کہ امام نے جو خط کھینچے تھے اس سے ایک سونے کی کشتی بن گئی۔ سبحان اللہ۔ وہ سونے کی کشتی اٹھائی اور اٹھا کے اپنے پاس چھپا لی، کیونکہ امام نے کہا تھا۔ کچھ دیر گزری، پھر خیال آیا کہ معلوم نہیں کہ اس کی قیمت میرے قرض کو پورا اتار سکے کہ نہیں۔ یہ خیال آنا تھا کہ میرا امام پھر جھکا، پھر جھکنے کے بعد پھر اشارات سے پھر کچھ نشان بنایا، سواری روک کر کہا ابو ہاشم اترو، اٹھاؤ اور چھپا۔ ابو ہاشم کہتا ہے میں اترا، سونے کی ایک کشتی وہ اٹھائی اور میں نے چھپا لیا۔ کہا سفر تمام ہوا، میں گھر پہنچا، گھر پہنچنے کے بعد جو قیمت میں نے اس کی لگوائی وہ بین عین ہی اتنی ہی تھی جتنا کہ میرا قرض۔ آواز بلند صلوات۔ امام میرے اور آپ کے دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں۔ یہ الفاظ اگر آپ میں اور آپ اپنے حاجتوں کو الفاظ میں قیدی نہ بھی بنا سکیں تب بھی میرا امام جانتا ہے کہ میرے دل میں حاجتیں کتنی، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کی حاجتوں کو کب کتنا کس وقت عطا کرنا ہے، کیونکہ ضرورت سے زیادہ عطا کرنا یاد الہی کو بھلا دیتا ہے۔ ایک عارف کا قول ہے کہ یاد رکھو خدا دیتا اتنا ہی ہے، اتنا ہی ہے کہ جتنے تم اپنے رب کی یاد کو بھلا نہ سکو۔ یعنی اگر زیادہ دے دے گا آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ میری کیفیت اس سے زیادہ بہتر ہونی چاہیے تھی، عزیزان زیادہ ہوتی تو شاید نہیں، یقیناً میں خدا کو بھلا دے گا۔ وہ بہتر ہے کہ خدا اور خدا والوں کو بھلا دیا جائے، یا یہ حالت بہتر ہے کہ میں اپنی ضرورت اس میں اپنے رب سے رابطہ رکھوں اور خدا سے توسل کروں اور ضرورت کے اعتبار سے مانگتا رہے اور میں ہمیشہ شکر کے سجدے کرتا رہوں۔ اصل عبادت یہ ہے کہ انسان کو زبان صرف شکرانے کے لیے دی گئی ہے، شکایت کے لیے نہیں دی گئی۔ اگر نعمتوں پہ نگاہ ہو وہ زبان صرف شکر ادا کرے، صرف شکر ادا کرے، اس کے علاوہ مطلب فکر کو فرصت نہیں ہونی چاہیے کہ کچھ اور سوچیں۔ اتنا کچھ عطا کیا، سر کو سلامتی عطا کیا، سب کچھ چھوڑ دیجئے، یہ ذکر عطا کیا، یہ ذکر عطا کیا۔ جب جب دین پہ پڑی مدد ان کی طرف سے آئے کہ سامرہ میں بارش نہیں ہوئی، قحط آ چکا، تو خلیفہ وقت نے حکم دیا نماز استسقاء پڑھی جائے۔ مسلمان نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں لیکن پڑھتے جا رہے ہیں لیکن کچھ برستا نہیں۔ جب کچھ نہ برسا تو ایسے میں
ایک عیسائی راہب اٹھا، جاسلیق اس کا نام ہے، اٹھا اور اپنے اور دیگر راہبوں کو ساتھ لیا، عیسائیوں کو ساتھ لیا اور لے کر سامرہ کے میدان میں آیا، اور میدان میں آنے کے بعد عبادت انجام دی اور پھر خانقاہ خدا میں انہوں نے التجا کیا۔ ادھر التجا ہوئی، ادھر بادل آئے، ادھر بادل گرجے برسنے، ادھر آسمان سے پانی کا برسنا تھا کہ مسلمانوں کا ایمان دھلنے لگا، بلکہ کہوں کہ بہنے لگا، اور بہتے بہتے سب کے سب عیسائی ہونے لگے۔ جب دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ عیسائی متاثر ہو رہے ہیں تو خلیفہ وقت کے پاس معاملہ پہنچا، خلیفہ وقت کا بھی ایمان بہنے لگا ہوگا، تو اس نے کہا کہ بہتے ہوئے کو تنکا کافی ہوتا، کیا کہوں کہ ڈوبنے والے کو تنکا کافی ہوتا، تو اس نے کہا کچھ ایک ہی سبیل ہے کہ بلاؤ حسن عسکری کو بلایا جائے۔ امام حسن عسکری کے پاس معاملہ پہنچا، امام نے کہا کہ لے چلو سب تمام سامرہ کے رہنے والوں اور ان راہبوں سے کہو کہ وہ دعا مانگے۔ ادھر راہبوں کے ٹولے نے دعا مانگی، ہاتھ بلند کیے، بادل آنا شروع ہوئے، جیسے ہی بادل آنا شروع ہوئے امام نے شخص کو اشارہ کیا کہ جاؤ اس راہب کے ہاتھ میں جو انگلیوں میں دبا رکھا اس کے ہاتھ سے وہ لے آ، وہ گیا ہاتھ میں جو شے تھی وہ لے آ۔ اب امام کہتے ہیں دعا کرتے رہو، بادل آئے تھے وہ واپس سے، جب تمازت میں اضافہ ہوا تو لوگوں نے پوچھا اے راہب تو ہر وقت بارش کر دیا کرتا تھا، اب کیوں نہیں کرتا؟ اب اس کے پاس تو جواب نہیں۔ اب پہنچے یا رسول اللہ بتائیے کہ اب بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ کہا اس کے ہاتھ میں ایک نبی کی ہڈی تھی، اور نبی کی ہڈی کا اثر یہ ہے جب بھی کھلے آسمان پر آئے تو بارش برسے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ اب ہم کیا کریں؟ اور ہم بتاتے ہیں اب نبی خدا کے فضل نے دعا دعا، اب جب بادل آئے تو لوگ خوشی سے کھڑوں کو دوڑے، گھبراؤ نہیں یہ تمہاری طرف نہیں، فلاں علاقے میں برسے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اولو الامر کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سا بادل کہاں برسے گا اور کتنا برسے گا۔ روح پردے پر محمد تمام ہو گیا، مجھے 15 منٹ ڈھیر گئے تھے، میں نے معذرت زیادہ لے لیے، لیکن حقیقت یہ ہے چاہیے رہا تھا کہ کچھ احادیث حوالے کروں جو میرے اور آپ کے جاب ڈسکرپشن میں آتا ہے۔ دیکھیں فضائل امامت میرے اور آپ کے عقیدوں کو جلا بخشے، بے شک فضائل ہونے چاہیے، لیکن اگر امام جو چاہتے ہیں مجھ سے وہ اگر مجھ تک نہیں پہنچا تو میرے اور آپ میں تشنگی رہے گی کہ امام مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو میں چاہتا ہوں وہ امام میرا معاملہ کر دے، مگر میری چاہتوں میں کبھی یہ چاہت نہیں آتی کہ میرا امام مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھ دے پر یہ سب باتوں کو چھوڑ کر دو باتیں کر کے تمام کر دیتا ہوں۔ ایک امام کی حدیث جو میرے اور آپ کی زندگی کے لیے بہت مسلم اصول اگر ہو جائیں تو بے شک حق ادا ہوگا تو کامیابی یقینی ہے۔ حق کیا ہے کہ جو کہتے ہیں وہ مانتے، اطاعت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اطاعت کرنی ہے۔ عبادتوں کا مقصد بتایا گیا، عبادت کچھ نہیں ہے مگر اطاعت کی پریکٹس ہے۔ جتنی اطاعت کرتے رہیے گا در حقیقت عبادت میں رہیے گا۔ اطاعت کس کی کرنی ہے؟ کی کرنی ہے، اور اطاعت قول کی، قول مشتق آنا چاہیے۔ عزیزان دو باتوں کرتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ حجت کی حفاظت ایک وہ فریضہ مخصوص ہے جو خدا حجت کے علاوہ جس ذات کو یہ
خصوصیت سے نوازے، اس ذات کا درجہ بدرجہ خود اتم کتنا بلند ہوگا کہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جب کبھی اس نے 1,24,000 انبیاء میں سے آخری حجت کو بھیجنا تھا، تو اس آخری حجت کو جس کے پاس بھیجا تو یہ کہہ کے بھیجا وَوَجَّدَكَ یتیمًا اے محمد جب تم یتیم تھے تو کیا ہم نے تمہیں پرورش کا سامنا کیا، تمہیں پناہ نہ دی؟ تو پناہ کتنی مضبوط ہونی چاہیے، اتنی ہی مضبوط ہونی چاہیے جتنی قیمتی شے ہے۔ آپ کے پاس میرے آپ کا جتنی قیمتی شے ہوتی ہے اس کی اتنی ہی حفاظت کرنی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں سب سے قیمتی شے محمد مصطفیٰ، سب سے قیمتی شے، اور اس کی محافظت کی ذمہ داری جناب ابو طالب علیہ السلام۔ اس کے بعد امامت کا سلسلہ، اماموں میں سب سے افضل مولا علی، اور علی آئے ہیں مکے میں محمد کی حفاظت کا نام ہے ابو طالب، مدینے میں وہی محافظت کرتے ہیں علی ابن ابی طالب۔ اب یاد رکھنا یہ محمد کا سلسلہ جو اولونا سے شروع ہوا، اوسطونا تک آیا، آخرونوں تک آنا تھا، آخری محمد کی حفاظت کی ذمہ داری امام حسن عسکری علیہ السلام۔ جو میں نے نعرہ 2011 میں جو مکہ معظم میں روشنی ملی تھی، جس نے نبوت کو پالا، امامت کو پالا، رسالت کو پالا، کربلا کو پالا، جو آخری زمان جو ان کے بیٹے ہیں، آپ سب مل کے آخری زمان علیہ السلام کے لیے ہمیں نے یہ نعرہ آپ سب کی طرف سے، کیونکہ مولا آخری زمان کے بابا کا بھی لعنت و سعادت ہے، یہ نعرہ آپ بھی سب مل کے لگائیں۔ نعرہ محسن اسلام ابو طالب، ابو طالب، نعرہ محسن اسلام ابو طالب، ابو طالب۔ مولا خوشحال علی بن طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے نام کے بعد فوراً میرے بابا کا نام لو، نعرہ محسن اسلام ابو طالب، ابو طالب، نعرہ محسن اسلام ابو طالب، ابو طالب۔ محمد والے محمد بلند سے بلند ترین صلوات۔ بس عزیزان، آخری محمد کی حفاظت امام حسن عسکری نے فرمائی ہے۔ ایک قول بس تمام، اور وہ یہ کہ امام نے فرمایا کہ دیکھو مومن کو نصیحت، مومن کو نصیحت اگر اکیلے میں کی جائے تو اس کی زینت کا باعث بنتی ہے۔ یہ اصول میری اور آپ کی زندگی کا ہو جائے تو یقین جانے بڑے مسائل ہو جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ مومن کو نصیحت اگر اکیلے میں کی جائے تو وہ اس کی زینت کا باعث بنتی ہے، اور اگر جلوے میں کی جائے تو اس کی حزیمت کا باعث بنتی ہے۔ شخصیات ٹوٹ جاتی ہیں جب ان کی عیبوں کو برملا بیان کرتا ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ نفسوں کی اپنی بھی تربیت کریں، لیکن اپنی تربیت میں صرف اتنی تربیت میں ڈال لیجئے کہ دوسروں کی تربیت عوام میں نہیں ہوتی۔ اچھا کسی بھی عمر کا سب کے سامنے نہیں تو کیا کیجئے، یہ تقابل نہ کیا کہ فلاں ایسا ہے تم ایسا ہے۔ یہ شخصیت بناتی نہیں ہے، یہ شخصیت توڑتی ہے۔ مجھے اور آپ کو پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے کہ اصلاح کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیشہ لوگوں کے اگر عیب بھی بتانے تو ہمیشہ اکیلے میں بتانے۔ امام کہتے ہیں یہ مومن کے لیے زینت کا باعث ہے۔ یعنی آپ کو مجھے آپ کو میرا عیب کوئی پتہ چلا
آپ نے تنہائی میں مجھے بتایا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ عیب آپ کسی اور کو نہیں بیان کریں. دوسرا یقین یہ ہو گیا کہ آپ مجھ میں بہتری چاہتے ہیں. تیسرا یقین یہ ہو گیا کہ اگر میں چاہوں تو اس کو کور کر سکتا ہے. اور میں خواہش ہوتی ہے مومن کی کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ جو ایکسپیکٹ کرتا ہے فطرت انسانی ہے کہ جس سے وہ جو ایکسپیکٹ کریں گے فطرت چاہے گی کہ وہ اس معیار پہ پورا اترے. آپ بچے سے کہیں میں تم سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس دفعہ کلاس میں فرسٹ آ جائے. بس عزیزو یہ اس کی ایکسپیکٹیشن آپ نے بڑھا دی. وہ پوری کوشش کرے گا کہ وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کو پورا کرے. بس کوشش کریں کہ مومن کو زینت بخشے. بس اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں انہی محمد و آل محمد کے صدقے میں انہی کے ذکر کے صدقے میں پروردگار ہماری دلوں میں جو حاجات ہیں انہی کے ذکر کے صدقے میں پروردگار حاجتوں کو پورا کرے. صاحب خانہ کی مجلس حاجات کو بھی میرے معبود جو لوگ ہم میں بیمار ہیں ان کو بیماری کا روزگار ہم کو روزگار عطا فرمائے. الہی جو روزگار پہ ہم کو روزگار میں ترقی عطا فرمائے. الہی تعجیل فرما اپنے حجت کے ضرور ہمیں ان کے ساتھ و حسان کے ساتھ قرار دیا. ایک سورہ فاتحہ. سید انتخاب علی بن سید امتیاز علی سید معصوم خاتون عبد السراج الحسن سید شباب بن سید انتخاب سید حسین فاطمہ بن سید انتخاب علی سید انوار فاطمہ بن سید انتخاب علی سید خوشی فاطمہ بن سید انتخاب علی جو کہ تمام